منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف احتساب عدالت پہنچ گئے۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف خاندان کے خلاف سماعت کچھ دیر میں ہوگی۔ حمزہ شہباز علالت کے باعث عدالت پیش نہیں ہوں گے۔ حمزہ شہباز کی میڈیکل رپورٹ لے کر جیل کا ڈاکٹر احتساب عدالت پہنچ گیا۔ جیل ڈاکٹر کے مطابق حمزہ شہباز کورونا وائرس کا شکار ہیں۔ میڈیکل رپورٹس عدالت میں پیش کریں گے۔ عدالت نے شہباز شریف، ان کی اہلیہ نصرت شہباز، بیٹی رابعہ عمران اور بیٹے حمزہ شہباز کو طلب کر رکھا ہے۔ کل اسکول واپسی پر ہم لاکھوں بچوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ یقینی بنانا کہ ہر بچہ حصول علم کے لیے بحفاظت اسکول جا سکے ہماری ترجیح اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ لکھا، ہم نے اسکولوں میں تدریسی سرگرمیوں کو کووڈ-19 کے حوالے سے صحت عامہ کے قواعد سے ہم آہنگ بنانے کا بطور خاص اہتمام کیا ہے۔ اگست میں سمندر پار پاکستانیوں نے ترسیلات زر کی مد میں 2095 ملین بھجوائے۔ راشٹریہ اسپیشل اکنامک زون کی ڈیولپمنٹ کے لیے معاہدے پر دستخط آج ہوں گے۔ چیئرمین سی پیک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ، کہا سی پیک کے تحت فیصل آباد کے بعد راشٹریہ دوسرا خصوصی اقتصادی زون ہوگا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے وار جاری، 24 گھنٹوں میں 539 نئے کیسز رپورٹ، مجموعی تعداد 3,02,020 تک جا پہنچی۔ ایک دن میں مزید 4 مریض دم توڑ گئے، اموات کی تعداد 6,383 ہو گئی۔ اب تک ملک بھر میں 2,89,806 مریض مکمل صحتیاب ہو چکے، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد صرف 5,831 رہ گئی۔ پولیس کی سر توڑ کوششیں، سانحہ موٹر وے کے مرکزی ملزم گرفت میں نہ آ سکے، مختلف مقامات پر چھاپے جاری، تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ CIA پولیس نے ملزم عابد علی کے 2 بھائیوں اور والد کو تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا۔ پولیس نے تینوں افراد کو شیخ پورہ سے لاہور منتقل کر دیا۔ ادھر شریک ملزم وقار الحسن خود CIA ماڈل ٹاؤن لاہور کے سامنے پیش ہو گیا، کہا واقعے سے میرا کوئی تعلق نہیں، موبائل نمبر برادر نسبتی کے پاس تھا۔ ملزم وقار واقعے میں شامل نہیں تھا، متاثرہ خاتون کی تصدیق۔ احتساب عدالت میں پیشی کے بعد واپس روانہ، شہباز شریف کی بیٹی جویریہ علی کی حاضری معافی کی درخواست دائر کر دی گئی۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کو بتائیں اس اہم کیس کی سماعت ہوئی۔ لاہور احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف لاہور احتساب عدالت میں پیشی کے بعد واپس روانہ۔ شہباز صاحب، آپ کی فیملی کو خواتین تک کو بلایا گیا اور حکومت کا یہ دعویٰ کہ بہو بیٹیوں کی وہ عزت کرتے ہیں، شہزادہ وہ بالکل ایک سنگھرش ایسی حکومت جس کو انتقام کے علاوہ اور کوئی چیز ان کو نہ آتی ہے نہ جانتے ہیں، صرف انتقام، دن رات انتقام۔ لاہور احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف لاہور احتساب عدالت میں پیشی کے بعد واپس روانہ ہو گئے ہیں اور شہباز شریف کی بیٹی جویریہ علی کی حاضری معافی کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف احتساب عدالت پہنچ گئے اور اس کے بعد واپس بھی روانہ ہو گئے ہیں۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف خاندان کے خلاف سماعت اور حمزہ شہباز علالت کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ حمزہ شہباز کی میڈیکل رپورٹ لے کر جیل کا ڈاکٹر احتساب عدالت پہنچ گیا۔ جیل ڈاکٹر کے مطابق حمزہ شہباز کورونا وائرس کا شکار ہیں، میڈیکل رپورٹس عدالت میں پیش کریں گے۔ عدالت نے شہباز شریف، ان کی اہلیہ نصرت شہباز، بیٹی رابعہ عمران اور بیٹے حمزہ شہباز کو طلب کر رکھا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، لاہور احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف لاہور احتساب عدالت میں پیشی کے بعد اب واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف کی بیٹی جویریہ علی کی حاضری معافی کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ حمزہ شہباز کی میڈیکل رپورٹ لے کر جیل کا ڈاکٹر احتساب عدالت پہنچ گیا ہے۔ جیل ڈاکٹر کے مطابق حمزہ شہباز کرونا وائرس کا شکار ہیں، میڈیکل رپورٹس عدالت میں پیش کریں گے اور عدالت نے شہباز شریف، ان کی اہلیہ نصرت شہباز، بیٹی رابعہ عمران اور بیٹے حمزہ شہباز کو طلب کر رکھا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، شہباز شریف اب یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس ہے یہ، جس میں شہباز شریف آج احتساب عدالت پہنچے۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف خاندان کے خلاف سماعت، حمزہ شہباز علالت کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہوں گے اور حمزہ شہباز کی میڈیکل رپورٹ لے کر جیل کا ڈاکٹر احتساب عدالت پہنچ گیا ہے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے ندیم چودھری سے۔ جی ندیم، آج کی سماعت کی کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟
بالکل آج منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کے حوالے سے شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے کیس کی سماعت احتساب عدالت کے ایڈمن جج عادل حسن کی عدالت میں ہوئی۔ شہباز شریف ہفتے کچھ دیر پہلے عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ آج حمزہ شہباز جو ہے نا وہ پیش نہیں ہو سکے تھے، جبکہ ان کی جو بہن اور شہباز شریف کی بیٹی جویریہ علی ہے، ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست وکلاء کی جانب سے دائر کی گئی۔ جیل حکام کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ حمزہ شہباز کا جو کورونا ٹیسٹ ہے وہ مثبت آیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ قرنطینہ میں ہے، جبکہ ان کی شہباز شریف کی جو بیٹی ہیں جویریہ علی، ان کے حوالے سے یہ درخواست دائر کی گئی کہ وہ ہفتے کے روز اپنے بھائی حمزہ شہباز کو ملنے جیل گئی تھی۔ اس کے بعد ان کا بھی کورونا ٹیسٹ ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں آئی، لہٰذا ان کی ایک دن کی جو حاضری کی درخواست ہے، استثناء کی درخواست ہے، اس کو منظور کیا جائے۔ اس موقع پر شہباز شریف کے جو وکیل ہیں امجد پرویز، انہوں نے استدعا کی کہ شہباز شریف کے جو اہل خانہ ہے، جن میں ان کی بیوی، ان کی بیٹیاں اور دیگر جو اہل خانہ ہے، ان کو اس کیس کی ابتدائی اسٹیج پہ فی الحال طلب نہ کیا جائے، لیکن عدالت نے یہ ریمارک دیے کہ قانون کے مطابق جتنے بھی شریک ملزمان ہیں ان کو یہاں پر پیش کیا جانا ہے۔ اس موقع پر شہباز شریف کے حوالے سے سیکورٹی کے انتہائی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ندیم چودھری، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ادھر سندھ ہائی کورٹ میں صوبائی وزیر سہیل انور سیال کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے نیب کو صوبائی وزیر سہیل انور سیال ان کے رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے مارنے سے روک دیا۔ سہیل انور سیال، ظفر سیال اور جمیل سمرو کی ضمانت میں اب 12 نومبر تک کی توسیع۔ جسٹس کے آقا نے ریمارکس دیے، نیب کو اختیار نہیں کسی کے گھر پر سرچ وارنٹ کے بغیر چھاپا مارے۔ نیب کسی کے گھر جا کر بلا جواز خواتین کو ہراساں نہیں کر سکتا۔ ہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں صوبائی وزیر سہیل انور سیال کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے نیب کو صوبائی وزیر سہیل انور سیال اور ان کے رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے مارنے سے روک دیا ہے۔ سہیل انور سیال، ظفر سیال اور جمیل سمرو کی ضمانت میں اب 12 نومبر تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے ناصر بٹ سے۔ جی ناصر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج جسٹس کے آگے کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو سہیل انور سیال اور دیگر کے خلاف جو ہے وہ نیب کے ریفرنس پر متعلق سماعت ہوئی، جس میں جسٹس کے آگے نے ریمارکس دیے کہ نیب کو اختیار نہیں کہ کسی کے گھر پر سرچ وارنٹ کے بغیر چھاپا مارے۔ نیب کسی کے گھر پہ بلا جواز خواتین کو ہراساں نہیں کر سکتا۔ نیب اہلکاروں کو چاہیے کہ چھاپوں کے دوران خواتین، پولیس اور اہلکار بھی ساتھ لے کے جائے۔ جسٹس کے آگے نے مزید ریمارکس میں کہا کہ نیب کو سوسائٹی اور اس کے اقدار کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جو وکیل تھے سہیل انور سیال کی، ان کا موقف تھا کہ نیب نے بیمار والد، مرحوم چاچا اور دیگر رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں، جس پر عدالت نے کہا ہے کہ نیب جو ہے جلد از جلد جو ہے سہیل انور سیال اور دیگر کے خلاف انکوائری مکمل کرے، اور عدالت نے سہیل انور سیال سمیت دیگر کی ضمانت میں جو ہے وہ 12 نومبر تک توسیع کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناصر، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اچھا، بحری جہاز میں سر آپ کو داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے اور وہاں سے کہا جاتا ہے کہ ایگزٹ کا ایک علیحدہ سے اجازت نامہ ہے جو کہ آپ کو ایک پولیس اسٹیشن جو کہ 200 میٹر وہاں سے دور ہے وہاں سے لینا ہے، تب آپ بحری جہاز میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ اور وہ جو 200 میٹر کا آپ نے نقشہ کھینچا ہے، کسی وقت کسی طرف سے بھی گولی آ سکتی ہے، مطلب وہ جو 200 میٹر کا جو فاصلہ تھا، مطلب اس کتاب کے اندر قاری کی سانس رک جاتی ہے، مطلب ایسا ہی تھا وہاں پہ۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بھئی لبنان چھوڑنے کے لیے بھی اجازت نامہ چاہیے۔ ہمارا تو خیال تھا کہ بھئی مطلب آپ آئے ہیں، آپ کے پاس ویزا ہے، آپ جا رہے۔ تو وہاں سے 100 گز کے قریب، میٹر کے قریب پولیس چوکی تھی جہاں انہوں نے کہا جی وہاں سے آپ کو ایگزٹ پرمٹ ملے گا۔ اچھا، وہ پورا ایریا جو تھا تھرو آؤٹ دا ڈے وہاں فائرنگ ہوتی رہتی تھی۔ ایک طرف کچھ مسلم گھرانے تھے، اور گھرانے تو نہیں ہوں گے، لوگ ہی ہیں، دوسری طرف کرسچن تھے، تیسری طرف میرونائٹ سے پتہ نہیں کوئی 3-4 طبقے آپس میں مطلب میوچول جو ایکسچینج کرتے رہتے تھے گولیوں کا۔ اس اسٹریٹ پہ مجھے جانا تھا، ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ میں چھپ کے چلتا تو میں عین درمیان میں چلا۔ پاکستان کا پرچم تھا وہ میرے اس کے رکسیک کے اوپر لگا ہوا ہے، اینڈ آئی واز ہوپنگ کہ یہاں میجورٹی مسلمز ہوں گے اور مجھ پہ مجھے بخش دیں گے۔ تو آئی فیلٹ کے پردوں کے پیچھے کوئی ہے کھڑکیوں میں، اور وہ جو فیئر کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ گولی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو اس ایلیمنٹ میں میں نے وہ سب سے مشکل میرا خیال ہے میری زندگی کا جو سفر ہے پیدل، وہ 100 میٹر ہے، وہ بندرگاہ سے لے کے تو پولیس تک۔ تو بہرحال وہ میں نے حاصل کیا۔
اس کے بعد یہ میرا خیال 4 یا 4:30 بجے تھے پچھلے ٹائم جی مجھے بتایا گیا کہ 8 بجے شپ چلے گا، لیکن آپ سارا دن صبح سویرے جا کے بیٹھ جائیں تو کوئی حرج نہیں، شپ ہے آپ جا پہ آرام سے آپ کے پاس ٹکٹ. تو 8 بجے چلنا تھا، تو میں جب گیا ہوں تو میرا خیال 5-6 بجے تھے. تو مجھے محسوس ہوا کہ بھئی جیسے شپ جو ہے آہستہ آہستہ حرکت کر رہا ہے. اچھا تو میں نے کہا کہ شاید سمندر کی لہریں ذرا تیز ہو گئی ہیں، لیکن جب میں باہر آیا ہوں عرشے پہ تو ہم تقریباً 2 کلومیٹر دور آ چکے تھے اچھا بیروت سے. تو میں نے کہا بھی ہم نے 8 بجے چلنا تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں وارننگ آئی کہ آپ ابھی بندرگاہ سے نکل جائیں ورنہ ہم آپ کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہوں گے اور یہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے اپنا شپ نکال لیا. اور وہ آخری شپ تھا جو بیروت کی بندرگاہ سے نکلا. اس کے بعد 2-2.5 مہینے تک نہ کوئی کشتی اور نہ کوئی شپ جو ہے بندرگاہ سے روانہ ہوا. چند ایک مجھے فارنر ملے، ان کے ساتھ عجیب حادثہ ہوا. وہ ایئرپورٹ کے لیے جا رہے تھے، ایئرپورٹ پہ گئے، راستے میں ایک انہوں نے یہ جو تھے میرونائٹ شاید کرسچن تھے، انہوں نے بیریکیڈ لگا رکھا تھا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. ان کو بھائی ایئرپورٹ جانا، انہوں نے کہا کہیں بھی نہیں جا سکتے. وہ واپس ہوئے کہ ہوٹل چلتے ہیں. ان دا مین ٹائم پیلسٹینین نے ایک بیریکیڈ کھڑا کر دیا تھا 1-1.5 کلومیٹر پہلے. انہوں نے کہا آپ واپس نہیں جا سکتے. اب وہ 2 کلومیٹر کے ایریے میں وہ پھنسے ہوئے. پھر وہ وہاں سے پیدل چلتے ہوئے سمندر تک گئے، وہاں سے کشتیاں لیں اور پھر وہ بندرگاہ تک پہنچے. تو یہ طولانی ایک ہے داستان. آپ نے جو گلگت بلتستان میں ٹریکنگ کی ہے اور بہت سارے ایڈونچرز کیے ہیں،